آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں, پتا ہے آپ کو, اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہے, لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا, کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے, گالی. شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں, اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے, کلیمی کہتے ہیں ان کو. میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے, میں نے پہلے وضاحت کر دی, ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے, کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے, قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن, دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے, یہود کو پاؤ گے. اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے, اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے, نصارہ کو, عیسائیوں کو پاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود, تمہاری جنگ کس سے ہوگی, یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا, بولتے کیوں نہیں, ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے, جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے ضربت علیہم الذلہ, قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے, ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں, ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے, اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے, اس نے امریکہ کی, ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے. تو آج تو بڑی عزت ہے. میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا, انہوں نے بڑا معقول جواب دیا, اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ, عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا, لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے, دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے, یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو, یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری, آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک, اتنا چھوٹا ملک, اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی, نبی نے کیا فرمایا, اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے, جہاد ہوا ہے. آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ, کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی, جہاد ہوگا. یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے, اس کو قتل کر دے, یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے.
ہر درخت بھی گواہی دے گا، ہر پتھر بھی گواہی دے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے. یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا. یہ ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں، ایک وقت پوری ہو جائیں گی. 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے، کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے. جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا، یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے. ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے، مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تقاتلون، تم لڑو گے. تم سے مراد یہ امت لڑے گی. 18ویں صدی کے شروع میں، 17ویں صدی کے اینڈ میں، سن 1900 کی بات کر رہا ہوں میں، 1901 1902 کی. اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. دنیا میں کسی کو ان سے دشمنی نہیں، لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کی ہوں. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں تو جرمنی گیا ہوں نا، میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا، جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، دیگوں میں اٹھا اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے، اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا، ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا، لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ. آج ہٹلر زندہ ہوتا، ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا، دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے. آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے؟ مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے، لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں، پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مانتے ہوئے. اس کو پتا ہے، وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا، 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں بھائی یا تو کھیل ہی نہیں رہا، وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے، بھلے تم جاؤ. وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں، انہوں نے کہا تم گھر نہیں، تم جہنم میں جاؤ، لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے، سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس ہے. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے، گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں ہلنا نہیں ہلنا نہیں. 2 سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر 1، تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے. بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا، مال بنے ہوئے ہیں، جو بینکوں سے سودی قرضہ لے کے کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں، اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے، وراثت کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سودی نظام ہے نا، سودی نظام، اس سے دنیا کی دولت مرتکز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے. پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں. جب سے یہ بڑے بڑے سٹورز بننا شروع ہوئے ہیں، مال بننا شروع ہوئے ہیں، یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی، ان کی جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے، جو دادے پردادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جمع کیا کہ ایک دکان بنا لیں، وہ سارے ایک طرف رہ گئے. اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے. وہ یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے؟
تو اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا؟ سودی نظام میں بولو، یہودی نے دھکیلا ہے۔ ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ؟ اپنے کنٹرول میں۔ ان کے اندر دو بیماریاں، ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے، اور ایک دنیا سے محبت۔ قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال۔ اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ تو آپ بتاؤ، دو ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو، تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر، کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو آج بھی رشیا، چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے۔ عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے۔ اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں، تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا، اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا، تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی، اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اب ایٹم بم چلیں گے۔ آج اگر دنیا انسانیت پہ رحم کھانا چاہتی ہے، آج اگر امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس جو دنیا کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں، آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہی سے بچائیں، ان کو کس کا ہاتھ روکنا ہے؟ جو اصل ظالم ہے نا یہودی، اس کا ہاتھ روکنا ہے۔ تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی، اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی، تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات، ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی، اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے، فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے، اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے، طاقتور پہ غالب کر دیں گے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے، جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے، میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں۔